السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین، آج کا پروگرام کا آغاز ایک سیدھے سے سوال سے کرتے ہیں. کیا واقعی ہمارے خطے میں کچھ بہت بڑا بدل رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ گزشتہ چند دنوں کی خبریں ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر خبر کسی دوسری خبر سے جڑی ہوئی ہے. ایک طرف ایران آبنائے ہرمز میں کسی بھی فوجی نقل و حرکت پر سخت وارننگ دے رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کی بات کر رہا ہے. پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت ایران جا کر یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، اور ادھر بھارت ایک اور محاذ پر عالمی میڈیا میں اپنے بیانیے اور ساخت سے متعلق سوالات کا سامنا کر رہا ہے. تو کیا یہ سب محض الگ الگ واقعات ہیں یا خطے میں واقعی ایک نئی سفارتی اور سیاسی بساط بچھ رہی ہے؟ ایک اور سوال بھی بہت عام ہے کہ آج طاقت صرف ہتھیاروں سے ناپی جاتی ہے یا اب دنیا میں وہی ملک مؤثر سمجھا جاتا ہے جو اپنے موقف کو سفارتکاری، عالمی میڈیا اور بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے منوا سکے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ کے بعد خطے کے حقائق بدل چکے ہیں. پاکستان مسلسل سفارتی سطح پر متحرک نظر آ رہا ہے. افغانستان کے ساتھ سرحدی صورتحال بھی اپنی جگہ موجود ہے، جبکہ بھارت کے گرد اطلاعاتی جنگ اور عالمی امیج سے جو متعلق نئی بحث شروع ہو چکی ہے. تو سوال یہ کہ پاکستان اس پوری تصویر میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہمارے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا ہو رہے ہیں یا نئے خطرات جنم لے رہے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہماری سلامتی، معیشت اور خارجہ پالیسی پر کیا ہوں گے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. آغاز کرتے ہیں سر گفتگو کا. جنرل صاحب، اگر ہم بگ پکچر کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جو پورا خطہ ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. ایران کا سخت موقف ہے، پاکستان کی نئی پالیسی ہے سامنے، پاکستان کی ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، پاکستان اور افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بھی سامنے ہے، اور بھارت کی جو جارحانہ حکمت عملی ہے. تو کیا یہ سب ایک نئی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کی نشاندہی کر رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس نتیجے پر پہنچنا قبل اس وقت ہوگا؟ بالکل آپ کے جو ہے یہ صحیح ہے اپروچ کے خطہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. گلف کنٹری جو تکیے لگائے بیٹھے تھے کہ امریکن امبریلا کی چھتری جو ہے ان کو ڈیفنس میں ہمیشہ جو ہے پروٹیکٹ کرے گی کسی بھی اٹیک اور کسی بھی اگریشن کے خلاف، اور وہاں ہمیشہ امن رہے گا اور وہ پروگریس اور ڈیولپمنٹ کرتے رہیں گے. دنیا کے تمام لوگ آ کے پیسے وہاں انویسٹ کریں گے کہ سیف ہیون، جہاں پر انویسٹمنٹ سیف ہے اور جہاں کو وہ بہت ترقی ہو رہی ہے وہاں پر بہت امن ہے. یہ صورتحال تھی جنگ سے پہلے، لیکن جنگ کے بعد حالات بدل گئے ہیں. یہ سب کنٹریز سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو چھتری تھی اس سے فائدے کے بجائے وہ تو لائبلٹی بن گئی، نقصان بن گیا. اور ہماری وہ تو کہتے ہیں ہمارے ٹیریٹری پر، لیکن ایران کہتے ہیں آپ کی ٹیریٹری پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں، ہم تو امریکن بیسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جہاں سے ہم پر اٹیک آ رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی کوئی کسی کو اڈا دیا جاتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے جرمنی میں وہاں پر اپنے اڈے بنائے جو ابھی پچھلے میں ہٹا رہے ہیں ابھی اس وقت اتنے سالوں کے بعد. وہاں کوئی جرمن اندر نہیں جا سکتا تھا. بالکل ایسا. پرویز مشرف کے زمانے میں وار آن ٹیرر پہ ہم نے جیکب آباد اور بلوچستان کے 2 اڈے ان کو دیے، ہوائی اڈے. اور ایئر فورس آفیسر nobody could go inside because وہاں امریکن جھنڈا لہراتا تھا، وہ امریکن سورنری کے علاقہ تھا ایک قسم کا ہماری زمین پر. تو ایران کا موقف یہ ہے کہ میں تو امریکہ پہ اٹیک کر رہا ہوں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چھتری تھی یہ تو کامیاب نہیں رہی، آگے کیا ہوگا؟ ایران ایک ڈومیننٹ پاور بن کے ابھرے گا کیا؟ اس سے تعلقات اگر بہتر بنائیں اور دوستی اس کے ساتھ تجارت بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ہم پر حملہ نہ کرے. اور چائنا نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کی اور ایران کی کافی حد تک صلح کرائی جس سے حالات کچھ بہتر ہوئے. تو اب خطے میں صورتحال سرٹنلی چینج ہو رہی ہے. نئی الائنمنٹ جو بن رہی ہے جو سامنے آ گئی ہے وہ ہے انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل. انڈیا، یو اے ای اینڈ اسرائیل. اوکے، انڈیا اور اسرائیل کو تو پتہ ہی ہے. ٹھیک، یو اے بھی اسی صف میں شامل ہے. یو اے ای اس لیے شامل ہے کہ یو اے ای جو ہے یمن میں
وہ سعودی عرب کے وہاں بیٹھ کر اس نے کچھ جو ایکشن شروع کیے ہوئے ہیں وہ ایران کے بھی خلاف ہیں اور سعودی عرب کو بھی وہ پسند نہیں آ رہا. سو مچ سو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو گاڑیاں والیوں کے وہ کہتے ہیں ہم لے کر آ رہے ہیں اور وہاں اپنا سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر سورج ختم ہو. اس پر سعودی عرب نے ایئر اٹیکس کیے بالکل کہ وہاں پر شپنگ سے اتر رہے تھے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں بہت فلائٹیں جو ہیں 100 سے اوپر میرے خیال میں اسرائیل جاتے ہیں یو ای سے. ان کے بہت ٹیکنیکل ہر قسم کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جب یہ ایران ہم یہ صلح کرا رہے تھے اس موقع پر انہوں نے ہماری مدد کرنے کے بجائے ہم سے اچانک $3 ارب اپنے واپس مانگ لیے یو ای نے پریشر پاکستان پر لانے کے لیے. تو یہ الائنمنٹ ابھی بہت کرسٹلائز ہو گئی ہے کہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ ایک سائٹ پر آ رہے ہیں اور باقی ممالک جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس خطے میں. اور ترکیہ اور پاکستان اور کچھ اور ممالک جو ہے وہ ایک الائنمنٹ اس میں چائنا بھی شامل ہے اس میں روس کی اشید بات بھی شامل ہے. تو ایشیا میں ایک نیا بلاک بن رہا ہے. اور وہ کوڈ جو پہلے بنایا تھا امریکہ نے اس میں آسٹریلیا اور کون کون شامل تھے انڈیا اگینسٹ تائیوان اگینسٹ چائنا وہ بالکل غائب ہی ہو گیا اس سین سے. اور جب سے جھڑپ ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا از نو میچ ٹو چائنا. جو ہم اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں اس کو ہتھیار دیتے ہیں اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں یہ چائنا کو کنٹین کرے گا اور اپنا بحری بیڑا جو بنا رہا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی چائنیز کو چیلنج کرے گا. وہ میرے خیال میں دے آر ری تھنکنگ کہ یہ ممکن نہیں ہے پاسبل نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب ایران نے جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی بھی غیر اخلاقی علاقائی ملٹری موومنٹ کے خلاف جو ہے وہ واضح وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. دنیا جانتی ہے کہ اگر ہم عالمی انرجی سپلائی چین کی بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسی روٹ سے گزرتا ہے. اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے مزید بڑھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ریجنل کرائسس رہے گا یا پھر جو ہے پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان بھی اس کے اکانومک اور سیکورٹی امپیکٹ سے جو ہے متاثر ہوگا؟ ایک طرف تو ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان سے محبت نہ ہوتی تو ثالثی کسی صورت نہیں کرتے. ساتھ ساتھ وہی اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں. پاکستان کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور پاکستان نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ جو ہے یہ مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے. ایز اے آنیسٹ جو ہے بیچ میں ایز اے بروکر کہنا چاہیے پیس کے لیے. تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن ہرمز کی جہاں تک بات ہے نا تو یہ ہرمز کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے ایران نے اور یہ نیوکلیر ایشو سے بڑھ کر ایک نیا ایشو بن گیا ہے کہ دنیا کی 20% سپلائی آئل انرجی کی یہاں سے جاتی ہے. تو لیکن ہے یہ انٹرنیشنل واٹر. بالکل جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے قوانین ہیں دنیا کے سمندر کے بارے میں پرانے قوانین ہیں یونین سے پہلے کے بھی ان کو انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے کھلا رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس پہ کوئی کنٹری کلیم نہیں کر سکتا. اس طرح اسٹیٹس آف ملاقہ ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے حالات ہیں. تو وہاں تو ریجنل جو کنٹریز ہیں جو بارڈر کرتے ہیں اس کو اسٹیٹ آف ملاقہ کو وہ تو اس پہ قبضہ نہیں کر رہے. تو یہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہرگز بھی اس پر ٹال لی جائے یا اس پر ریسٹرکشن لگائی جائیں. ٹھیک. تو آخر میں خیال میں دنیا اس پر ایران کو سپورٹ نہیں کرے گی. ویسے تو امریکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ایران کے معاملے میں. اپنے یورپ کو دیکھ لیا انہوں نے نہ کوئی جہاز بھیجا نہ کوئی بات سنی ٹرمپ کی نہ کسی قسم کی ایران کے خلاف ایکشن لیا. پورا یورپ جو تھا وہ نیوٹرل رہا. لیکن اس معاملے میں وہ ایران کا ساتھ دینے میں کوئی بھی نہیں دینا چاہے گا بیکاز انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے اوپر. تو فی الحال تو یہ 60 دن کے لیے تو انہیں اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہرمز کے بہانے سے جھڑپیں بھی ہوئی کہ ایران نے ڈرونز جو ہے ایک جہاز پہ 4 مارے تو اس کے اوپر امریکہ نے ان کے ریڈار اسٹیشنز پر اور دوسری سائٹ پر راکٹ سائٹ پر حملے کر دیے. سیز فائر پہ خطرے میں پڑ رہا تھا. تو یہ ایک سنسٹیو معاملہ ہے بٹ الٹیمیٹلی میرے خیال میں اس کو اوپن کرنا پڑے گا سب کے لیے جو اچھا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آبویسلی یہ خبر بھی آپ کی نالج میں آئی ہوگی جنرل صاحب
جو انڈیا نے جو ابھی ایک مذاکرہ خیز حرکت کی ہے اس کے اوپر آپ ذرا لب کشائی کرنا پسند فرمائیں گے کہ جو انڈیا نے جو یہ جعلی ایوارڈز اور اب کچھ نہیں سمجھ آیا تو اب اس طرف چلے گئے؟ میں سمجھا نہیں. انڈیا نے تو آج کل جو اگریشن پاکستان کے خلاف جو مین مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے وہ انڈس بیسن ٹریٹی کو کہتے ہیں یہ ختم ہو گئی ہے, اور واٹر وار پاکستان پہ شروع کر دی اور کہتے ہیں ہم دریاؤں کا پانی ڈائیورٹ کریں گے, پاکستان کو ایک قطرہ نہیں دیں گے. یہی سب سے بڑا انہوں نے ہمارے خلاف آج کل جھگڑا شروع کیا ہوا ہے. ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی ابھی اسی ہفتے, جس میں ہم نے اپنا موقع بیان کیا کہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا جس کا ورلڈ بینک جو ہے وہ ضامن ہے. تو ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. جنرل صاحب اس خبر کی بات کر رہی ہوں جس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ مودی جو ہے پوری بھارتی قوم کو جو ہے وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے ہیں, جھوٹے جو ہے وہ شیلڈز لے کر اور دنیا کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اوپر آبویسلی انڈیا میں بھی بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے. وہاں کی عوام بھی بڑے ان سے سوالات کر رہی ہے کہ کس قسم کے اب جو مودی ہے وہ کس قسم کے اوچت کنڈے پہ آ گئے, اتر گئے. دیکھیے مودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست ایمرجنگ پاور ہیں, امریکہ سے ہمارے تعلقات ہیں, اسرائیل سے تعلقات ہیں, ہم اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہیں. لیکن ان کو ایک جھٹکا لگا پاکستان جو آپریشن سندور کے بعد, اور دوسری بات اب دوسرا بہت بڑا جھٹکا لگا ڈپلومیٹکلی, جب وہ بالکل ریلیونٹ ہو گئے. کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا. پاکستان کا نام دنیا کے ہر کیپٹل میں لیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیس کرا رہا ہے دو طاقتوں کے درمیان اور دنیا کے امن کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی پریسٹیج ڈپلومیٹکلی بڑی ہے. جو ہندوستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے, الگ تھلگ کرے, اس میں بری طرح فیل ہوا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اربائے ابنائے حرمت جب بند ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ خالی ریجنل کنٹریز پہ نہیں ہے. امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں جو کہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے, اس کے باوجود وہاں پہ قیمتیں بڑھ گئیں. آسٹریلیا کے اندر قیمتیں بڑھ گئی. تو اس کا گلوبل امپیکٹ ہے. جب بھی ہرمز پہ آپ کو اس قسم کا بند کرنے کے ایکشن کرتے ہیں تو اس میں تمام دنیا تشویش میں مبتلا تھی. اور جب آپس میں پاکستان نے مذاکرات شروع کرائے ہیں تو دنیا تمام جو ہے اس نے سکھ کا سانس لیا. دنیا کے ہر کیپٹل میں پاکستان کی تعریف ہوئی. پاکستان کا نام تمام دنیا میں جو ہے وہ اچھے اس سے خیالات سے لیا جانے لگا. اور پہلے جو ہم کو ٹیررزم سے جوڑنے کی کوشش ہندوستان کرتا تھا اس میں بری طرح ناکامیاب ہوا. اور یہی ان کی بہت بڑی شکست ہے جس پہ لوگ ان پہ بہت لے دے کر رہے ہیں بالکل مودی صاحب پہ. اچھا جنرل صاحب, ایک اور بات ہے کہ obviously ایک طرف تو ہم نے ماضی میں اگر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایران اور بھارت کی بڑا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہوتا تھا. تو لیکن ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ پوری دنیا وہاں پہنچی ہے اور وہ آیت اللہ خامنہئی کے جو ہے جنازے میں شرکت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے, تو کیسا اس کے اوپر ان کی وہی بات پھر آ جاتی کہ ان کی جنتا اس کے اوپر ان سے پھر سوال کر رہی ہے. تو آخر کس اسٹیٹ آف فریم میں اس وقت مودی جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کے اور انڈیا کے بہت کافی کلوز تعلقات تھے. وہ ان کے چابہار جو پورٹ ہے, سی پورٹ, اس کے اوپر $100 ملین انویسٹ انڈیا کر رہا ہے. اور گوادر کو بائی پاس کرنے کے لیے چابہار پورٹ سے ایران کے راستے سے سینٹرل ایشیا کو نیا راستہ نکالنے کی کوشش میں ہے. لیکن اس جنگ کے دوران جو ہوئی اس میں ہندوستان کے بہت جاسوس پکڑے گئے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے, اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے پکڑے بھی گئے, ڈپورٹ بھی ہوئے. بالکل. تو ہندوستان کے بارے میں کچھ ان کا ایران کے حالات تبدیل ہوئے ہیں. آپ کو یہ دیکھیں اتنی دوستی تھی کہ امریکہ نے لگایا ہوا تھا ایمبارگو کہ ایران سے کوئی تیل خریدے گا اس پہ سینکشن لگ جائیں گی. لیکن اس نے چائنا کو اجازت دے دی تھی اور انڈیا کو اجازت دے دی تھی کہ آپ ایران سے سستا تیل لے سکتے ہیں, جبکہ کسی اور ملک کو اجازت نہیں تھی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنی دوستی تھی. لیکن یہ جو مودی صاحب نہیں گئے ہیں, پتہ نہیں اپنی مرضی سے نہیں گئے, لیکن انہوں نے بہت سے لیڈرز کو خود انوائٹ نہیں کیا. ایرانی کہہ رہے ہم نے یورپ کے لوگوں کو خود انوائٹ نہیں کیا. جی یورپ کو تو نہیں انہوں نے انوائٹ کیا.
اچھا، ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے جنرل صاحب کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ایران جا کر یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کی حمایت بھی کی بات کر رہا ہے. تو کیا پاکستان اس وقت ایک بیلنس فارن پالیسی پر چل رہا ہے، اور کیا یہی ڈپلومیٹک جو بیلنسنگ ہے آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے پہلے بھی جو ہے اپنا بیلنسنگ ایکٹ دکھایا ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے، اور تمام دنیا، جب امریکہ نے کہا تھا ہم چائنا کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، نہ وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن سکتا ہے، اور پوری دنیا وہ ایک رنگ راؤنڈ چائنا کی پالیسی بنائی تھی کمیونزم کو روکنے کے لیے، اس وقت بھی پاکستان نے تعلقات چائنا کے ساتھ قائم کیے ہوئے تھے. ہم پہلی فورن ایئر لائن تھی جو چائنا کے سوائل پہ اتری، اور اسی دوستی کی وجہ سے جو ہماری چائنا کے ساتھ تھی، بعد میں ہم نے امریکہ اور چائنا کی جو غلط فہمیاں دور کر کے ان کی دوستی کرائی، اور کسنجر صاحب کو خفیہ طور پر وہاں ہم لے گئے بیجنگ میں، ماؤ تنگ سے ملے، چون لائی سے ملے، اور اس کے بعد نکسن صاحب وہاں چلے گئے، جس سے ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا کے سٹیج پر پیدا ہوئی. تو پاکستان نے بیلنسنگ ایکٹ پہلے بھی دکھایا ہے، چائنا سے تعلقات بھی رکھے ہیں، امریکہ سے تعلقات بھی رکھے ہیں، اور کبھی امریکہ نے ہم کو پریشرائز کیا کہ عراق وار میں اپنے دستے بھیجیں، ہم نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے. تو مطلب جہاں دکھانے کی بات ہوتی ہے ہم اپنا جو ہے دکھاتے ہیں، اپنا صحیح سٹانس رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں ہم کو کامیابی ملنی شروع ہو گئی ہے ابھی، کیونکہ ہماری پالیسی اصولوں پر بیسڈ ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہے. اس لیے ہمارے ایران سے بھی تعلقات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں، امریکہ سے بھی بہتر ہیں، اور اس لیے ہم کامیاب ہوئے ہیں دونوں ملکوں کو بالمشافہ مذاکرات کرانے میں. 37 سال بعد آمنے سامنے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں جے ڈی وانس صاحب اور ایرانی لیڈرشپ. بالکل بالکل. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ذرا پاکستان کی جو سیاست کے اندر کیا ہلچل چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.